بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے سو کر اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرتے وقت اپنے ناک کے نتھنے کو جھاڑے اور اچھے سے پانی اندر پہنچائے، کیونکہ رات بھر شیطان تمہارے ناک کے نتھنے میں گھس کر بیٹھا رہتا ہے، جس سے انسان سستی محسوس کرتا ہے اور اس سستی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی تم میں سے وضو کرے تو اسے چاہیے کہ جھاڑ کے اپنے ناک کو پانی سے اچھی طرح دھوئے اور ناک کے نتھنے تک اوپر تک پانی پہنچائے تاکہ شیطان دور بھاگ جائے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص سونے کے بعد اٹھتا ہے تو بے شک وہ اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے منہ ہاتھ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، پانی کا استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان کس قدر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کے اوپر سستی غالب لانے کے لیے ناک کے نتھنے کے اندر تک گھس کر بیٹھا رہتا ہے، تاکہ انسان کاموں میں مصروف ہونے کے بجائے، اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے، وضو کرنے کے بجائے سست ہو کر ایک جگہ پر بیٹھا رہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں اپنے کام کرنے سے روکتا ہے، سستی پسند کرتا ہے کہ انسانوں کے اندر سستی لائے، انسانوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکے۔ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو بے شک وہ اپنے گناہ جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو شیطان کو یہ عمل ہرگز ناپسند ہے کہ کوئی شخص وضو کرے یا اللہ کی راہ میں چلے یا نیک عمل کرنے کے لیے بڑھے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان سویا رہے، سست رہے، اس دنیا سے غافل رہے، گمراہی میں رہے، بہکا رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کھل کر بیان کیا اور فرمایا کہ شیطان کس کس جگہ، کس کس طرح سے شیطانیت کو عمل میں لاتے ہوئے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، کس طرح سے انسانوں کو بہکاتا ہے، کس طرح جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو شیطان کس طرح انسان کے ناک کے نتھنے کے اندر گھس کر بیٹھا رہتا ہے اور اسے سکون کی نیند سلاتا رہتا ہے۔ جب انسان نے اٹھنا ہو اس وقت اس کے اوپر سستی غالب آ جاتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ میں اور سوتا رہوں، اس کے کام بھی دیر سے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے کاموں میں بھی دیر کرتا ہے، اور اٹھ کر اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بہک جاتا ہے۔ اور بے شک شیطان سب سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتا ہے جو زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، جو زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے والا ہو، جو زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کے پاس زیادہ دین کی دولت ہوتی ہے۔ شیطان اس کے ارد گرد زیادہ گھومتا ہے اور اسے زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سب کو اپنی دیتی چلوں کہ میں ایک دن میں 4 ویڈیوز بنایا کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے شیطان والا عنوان شروع کیا، میں روز کی ایک ویڈیو بناتی ہوں اور مجھے نیند آ جاتی ہے۔ مثال ہے اور بے شک یہ حقیقت ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اسے سستی ہو رہی ہے، اس کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا یا عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، تو اسے چاہیے وہ شیطان سے لڑ کے، زبردستی کر کے اللہ کی راہ میں چل کے جائے، وضو کر کے آئے، اگرچہ اس نے دنیا کا ہی کوئی کام کیوں نہیں کرنا، وہ سستی کو دور کرے اور یہ سمجھے کہ میں شیطان سے لڑ رہا ہوں، وہ اپنی نیند کو قربان کرے اور اپنا کام کرے تاکہ وقت پہ اس کا کام مکمل ہو سکے۔ شیطان ہر قسم کے کام سے روک کے سستی میں انسان کو ڈھالنا پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے لڑیں اور اپنے وقت پہ اپنے کام مکمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم سستی کر کے شیطان کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی گمراہی اور بہکاوے سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمارے ایمان کو پختگی بخشے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔